اچھی طرح گھر میں وضو کیا، توجہ اللہ کرتے ہوئے گھر سے نکلے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ توکلت، اللہ کی ذات پر میں بھروسہ کرتے ہوئے رسول اللہ کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گھر سے نکل رہا ہوں، ایک ایک قدم پر اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ اور جب مسجد میں آ کر نماز کی انتظار میں بیٹھتا ہے، تسبیح پڑھے تو اس کا اجر علیحدہ، سبحان اللہ کہے تو اجر علیحدہ، الحمدللہ کہے تو اجر علیحدہ، اللہ اکبر کہے تو اجر علیحدہ، درود شریف پڑھے تو اجر علیحدہ۔ مگر ایک بندہ چپ کر کے مسجد میں آ کر بیٹھا ہے، بھائی میاں تم کیوں بیٹھے ہو؟ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ ابھی جماعت کو تھوڑا وقت رہتا ہے، میں جماعت کی انتظار کر رہا ہوں، ورنہ یہ ویسے نہیں بیٹھا، یہ جماعت، یہ نماز کی حالت میں گویا کہ بیٹھا، یعنی تیرا بیٹھنا یہ بھی نماز میں اللہ کے ہاں شمار ہے۔ تو نماز کی حالت، جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے پھر انسان کے لیے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ میں نے عرض کیا اقامت صلاۃ بالکل سیدھی، کوئی خم نہ ہو، کوئی ٹیڑھ نہ ہو، اقامت صلاۃ۔ دوسرے مقام پر حافظو، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ ایک حفاظت کا لفظ ہے، ایک اقامت کا لفظ ہے۔ اب اقامت اور حفاظت کیسے ہوگی؟ کہ صحیح آداب کا خیال رکھیں، اپنے پہنچے جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر۔ مرد کی شان یہ ہے کہ اس کے ٹخنے ہر حال میں ننگے رہتے ہیں، اپنا پاجامہ، اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا، ایک تو یہ مرد کی شان ہے۔ دوسرا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تیسرا اس پر وعید ہے، مدینے والی سرکار نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، فرمایا جو شلوار ٹخنے سے نیچے لٹکے گی وہ جہنم میں جلائی۔ یعنی جس آدمی کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے وہ اپنا سوچ لے کہ بھئی یہ تو جہنم کا انگارہ بنا رہا ہوں، جہنم کا انگارہ، اس سے بڑی احتیاط۔ ویسے تو یار یہ جو پنڈلی ہے اس پنڈلی تک شلوار اونچی ہونی چاہیے، کم از کم درجہ جو ہے وہ ٹخنا ننگا ہونا چاہیے ہر حال میں۔ جب ہر حال میں ٹخنے کو ننگا کرنے کا ارشاد ہے تو نماز کی حالت میں بدرجہ اولا اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر کر لیا جائے، یہ سوچ کر کہ مدینے والی سرکار کا حکم ہے کہ اپنے ٹخنوں کو چھپایا نہ کرو، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تکبر سے بچانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے مت کرو، اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے مت کرو۔ جب نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے اپنے پاؤں کو بالکل قبلے کی طرف اور 4 انگل کی جگہ 2 قدموں کے درمیان فاصلہ رہنا چاہیے، اور امام سے پہلے امام مصلی پہ آ جائے، اب صفوں میں بیٹھ جائے، اور جب اقامت شروع ہو جائے کھڑے ہو جائے اور اپنی صفوں کو دیکھ لیں، اور اگر صف ٹیڑھی ہو امام بھی ترغیب دے دے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی لاٹھی کے ساتھ کسی شاخ کے ساتھ سب کو سیدھا کرتے تھے، صفیں آگے پیچھے ہوتے بندے تو آپ شاخ کے ساتھ سب کو سیدھا کرتے تھے، اور اعلان ہوتا تھا صفو، صفیں سیدھی کر لو، واستقیموا، ٹھیک ہو جاؤ، یرحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ صف ٹیڑھی ہوگی اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے۔ صف کے درمیان شگاف ہوگا، اس شگاف کے اندر سے شیطان گھس جائے گا اس کے اندر، اس لیے فرمایا جڑ کے کھڑے ہو، اس سے جڑ کے کھڑے ہو۔ یہ کندھا ٹخنا دیکھ کر جو کہا جاتا ہے کہ بھئی کندھا ٹخنا دیکھ کر سب سیدھی کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں سب کے درمیان شگاف نہ ہو کہ بیچ میں سے شیطان کو گھسنے کا موقع ملے، اس لیے سب سیدھی ہوگی تو شیطان کو اندر گھسنے کا موقع نہیں ملے گا، ورنہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب نماز میں آ گئے
بیٹھے، نماز جب ہونے کے لیے کھڑی ہو گئی، اب جناب صف سیدھی ہو گئی اور نیت باندھ لی کہ بھائی میں امام صاحب کے پیچھے قبلے کی طرف منہ کر کے اس نماز کی نیت باندھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اب جب اس طرح ہاتھ اٹھائے، تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ، یہ ہاتھ کی انگلیاں یہ بالکل سیدھی، یہ دیکھ لو۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے سرکار نے یہاں کندھے تک ہاتھ اٹھائے، ایک حدیث میں آتا ہے سرکار نے یہاں کانوں کی نرم لو تک ہاتھ اٹھائے، ایک حدیث میں آتا ہے سرکار نے سر کے برابر ہاتھ اٹھائے۔ تین حدیث۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ کی شان یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ بکھری ہوئی احادیث پر عمل کروا لے۔ فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہ اس طرح تم ہاتھ اٹھاؤ کہ یہ ہتھیلی تمہارے کندھے کے برابر ہو جائے، انگوٹھا کان کے برابر ہو جائے اور تمہارے ہاتھوں کی انگلیاں سر کے برابر ہو جائیں، تاکہ میرے آقا مدنی کی تینوں سنتوں پر عمل ہو جائے۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ۔ جب خود کسی بات پر ہم عمل کریں گے تو کہیں کمی رہ جائے گی، لیکن جب امام کی اتباع کریں گے تو پھر تینوں حدیثوں پر ایک ہی دفعہ عمل ہوگا۔ اب جو یہاں ہاتھ کر کے نماز پڑھیں تو نماز تو یوں بھی ہو جائے گی، یوں کر کے پڑھیں پھر بھی ہو جائے گی، یوں کر کے پڑھیں پھر بھی ہو جائے گی نماز۔ مگر کیا مزے کی بات ہے کہ مدینے والی سرکار کی تین سنتوں پر ایک ہی مرحلے پہ عمل ہوتا ہے۔ یہ ہے مزے کی بات۔ ہاتھ باندھے اللہ اکبر، قبلہ رو، یہ ہاتھ باندھے، یہ کڑا بنا لو، یہ اس طرح، یہ تین انگلیاں ایسے، یہ اور یہ ہاتھ کا کڑا جہاں تک پہنچے، ہاتھ کا کڑا بناؤ اس طرح اور تحت سرہ، ناک کے نیچے۔ ہم جس حدیث پر عمل پارا وہ ناک کے نیچے اپنے ہاتھ کو رکھنے والی روایت، تحت سرہ، سینے پر ہاتھ رکھنے والی روایت بھی موجود۔ دوسرے اس حدیث پر عمل کیا تو بہرحال اس طرح سنت کے مطابق عمل ہوتا چلا جائے۔ امام نے سبحانک اللہ پڑھی، آپ نے بھی سبحانک اللہ پڑھنی ہے، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ تک پڑھا، اس کے بعد آگے امام نے قرات شروع کر دی، آپ نے اس کے بعد پیچھے خاموش رہنا ہے، آپ نے پیچھے خاموش رہنا ہے۔ امام اب سورت فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد دوسری سورت پڑھے گا اور امام آپ کو نماز پڑھاتا جائے گا۔ تسبیحات رکوع کی آپ نے امام کے پیچھے پڑھنی، آپ نے سجدے کی تسبیحات امام کے پیچھے پڑھنی، پوری التحیات یوم یقوم الحساب تک آپ نے امام کے پیچھے پڑھنی۔ اللہ اکبر امام نے کہنا، آپ نے بھی کہنا، اور جب امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، آپ نے ربنا لک الحمد کہنا، وَلَكَ الْحَمْدُ کے الفاظ بھی موجود ہیں، آپ نے امام کے پیچھے یہ کہنا۔ اس طریقے سے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم۔ اب ہم امام قاری لوگ، حافظ لوگ، مولوی لوگ، چونکہ ہماری زبانوں پر یہ کلمات جاری رہتے ہیں، اس لیے ہم نماز میں ان کو جلدی ادا کر لیتے ہیں۔ آپ نمازی حضرات جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ ذرا بڑی تسلی کے ساتھ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس سے جب ہم 3 مرتبہ کہہ چکتے ہیں، آپ کی ابھی ایک دفعہ سبحان اللہ ہوتی ہے، تو جب امام 3 تسبیحات پڑھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیتا ہے، آپ کہتے ہیں مولوی صاحب نے نماز ہی جلدی پڑھائی۔ بھائی اس بیچارے نے اپنی تسبیحات پوری پڑھ لی، لیکن جب پتہ چل جائے کہ بھائی نمازیوں نے تو آہستہ آہستہ تسبیحات کہنی ہے، تو پھر امام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نمازیوں کا خیال رکھ کر تسبیحات کو 5 کر دے، 7 کر دے، 9 کر دے، 11 کر دے، لیکن بہت زیادہ نہ کریں، یہ تو پھر نفلی نماز کی طرح لمبی ہو جائے گی۔ نمازیوں کا خیال اس صورت میں یا تو آہستہ ٹھہر ٹھہر کر امام بھی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم،
تسلی سے پڑھے یا اپنی ترتیب پر پڑھے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اس ترتیب پر یا ترتیل کے ساتھ پڑھے ٹھہر ٹھہر کر، پھر تو نمازی بھی ابتدا میں صحیح رہ جائیں گے۔ بہرحال نماز